میں آپ کو ایک ایسی شخصیت سے ملوانے جا رہا ہوں کہ بحیثیت پاکستانی آپ کو یہ سن کر نہایت خوشی ہوگی کہ یہ پرسنالٹی، یہ شخصیت اپنی کارکردگی کی بنیاد پر یہاں تک پہنچی ہے، اور انہوں نے بچپن سے آنکھوں کی روشنائی سے محروم ہونے کے باوجود اسے زندگی میں اس کو کوئی مسئلہ نہیں سمجھا، تعلیمی اعتبار سے نمایاں پوزیشن حاصل کی، اور پھر قانون کی ڈگری حاصل کی، بیرسٹر بنے، لا فارم کو رن کیا، پھر حکومت برطانیہ نے انہیں جج کے عہدے پر تعینات کر دیا۔ آپ ڈربی کراؤن کورٹ میں اس وقت ڈسٹرکٹ سیشن کمبائن جج ہیں، اور کوینٹری اور ڈربی شہر میں بیک وقت کیسوں کو سنتے ہیں۔ میری مراد بیرسٹر ڈاکٹر فیاض افضل OBE سے ہے، ان کی ملاقات میں آپ سے کرواتا ہوں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا، یہ فرمائیے گا کہ آنکھوں کی روشنائی سے محروم ہونے کے باوجود حکومت برطانیہ نے آپ کو کون کون سی سہولتیں فراہم کی؟ تعلیم کے سلسلے میں آپ کو مالی طور پر، معاشی طور پر کس طرح سپورٹ کیا یہاں کے معاشرے نے کہ آپ اتنے بڑے عہدے پر پہنچ گئے، اور دنیا کے شاید پہلے مسلمان بلائنڈ جج ہیں جو اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں؟ سب سے پہلی بات یہی ہے کہ جو تعلیمی بنیاد ہے اسی سے سب کچھ بنتا ہے، اور یہاں کی حکومت یہ کیا کہ مجھے سپورٹ دی اسکولز میں، جہاں مجھے اسسٹنٹ کی ضرورت تھی یا کوئی اسپیشلسٹ اکوپمنٹ کی ضرورت تھی، وہ ضروریات جو ہے وہ انہیں پوری کی۔ اس کی وجہ سے پھر میں جو پہلے میں ٹیلی ویژن اسکرین سے پڑھ سکتا تھا جب تک تھوڑی سی نظر بہتر تھی، وہ میں اکوپمنٹ استعمال کیا۔ جب وہ نہیں کر سکا، پھر جو سب کچھ آڈیو بیسڈ ہو گیا، جو سب کچھ سکین کر کے پھر میں کمپیوٹر کے ذریعے سنتا تھا، وہ جو مشینری تھی وہ ان نے مجھے دی۔ اور جو کورٹ میں جو سکولز میں سب سے پہلے جو کسی آدمی کی ضرورت تھی کہ آگے پیچھے چلنے پھرنے کے لیے یا اس کمپیوٹر اکوپمنٹ کو چلانے کے لیے، وہ بھی ان نے پوری کی، اور اس کی وجہ سے پھر میں جو تعلیم تھی اسکول کی، کالج کی، یونیورسٹی کی، وہ میں حاصل کر چکا۔ If you don't mind me asking, how old are you? I'm now 40. 40. And how many years did you actually studied and to complete the law to become a barrister? Well, I was called as a barrister at the age of 22, which is the youngest you can be, because you have to do a 3-year degree, which takes you to 21. You have to do a 1-year postgraduate qualification, which takes you to 22. And I was called to the bar at the age of 22. اچھا، آپ کے والد محترم پاکستان سے یہاں پر آئے، اور وہ عام مزدور کی طرح انہوں نے مزدوری کی، لیکن آپ کو پڑھانا جو ہے وہ یہ انہوں نے آپ کو فورس کیا، یا آپ کا خود ہی یہ آئیڈیا تھا کہ میں اپنی اسٹڈی کو جاری رکھوں؟ انہیں جہاں تک مجھے انکریجمنٹ یا سپورٹ کی ضرورت تھی ان نے کی۔ ان کا یہی رہا تھا کہ دیکھو پڑھنا پڑتا ہے، اسکول میں جانا ہے، یہاں 16 تک جانا لازمی ہے، وہاں جو کچھ حاصل ہو سکتا ہے وہ کرو۔ اور جہاں مجھے GCSE جب مل گئے، وہ اس سے تھوڑا سا کانفیڈنس ہو گیا ان کو بھی مجھے بھی کہ اس سے مزید آگے بھی جانا چاہیے، اور جو اسکولز ٹیچرز تھے وہ بھی کہہ رہے تھے کہ پوٹینشل ہے، اور اس کی وجہ سے آگے آگے جہاں تک میں جانا چاہتا تھا وہاں تک ان نے سپورٹ کیا۔ کبھی فورس نہیں کیا ان نے، کبھی ان نے مجھے ایسا نہیں محسوس کیا کہ مجھے کرنا ہی پڑتا ہے۔ وہ کہتے تھے جو کچھ کریں گے آپ کے لیے ہے اور آپ کی بہتری کے لیے ہے، جہاں تک آپ جانا چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اچھا، یہ فرمائیے گا کہ آپ جب جج بنے تو پاکستانیوں نے کس طرح کا ری ایکشن دیا جو UK میں رہتے ہیں؟ ان کی طرف سے کس طرح کی مبارکبادیں آپ کو ملی، آپ کی فیملی کو ملی، اور آپ کے
خاندان نے, آپ کی فیملی نے کس طرح اس کو سیلیبریٹ کیا؟ میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ انگریزی کے الفاظ ہیں کہ اوور ویلمنگ رسپانس تھا کہ دیکھو میرے اپنی جو ذاتی خواہشات تھی وہ پوری ہو گئی تھی. وہ مجھے ذاتی خوشی تھی اس بات کی کہ میں بیرسٹر بن چکا ہوں, میں انجام دے رہا ہوں. وہ جو میری کوالٹیز ہیں وہ یہاں کی حکومت ریکگنائز کر چکی ہے اور مجھے ڈسٹرکٹ جج کے لیول پر لگا دیا. ریکارڈر جج جو ہے اس سے سینئر بھی ہوتا ہے, وہ بھی پارٹ ٹائم پوسٹ میرے پاس ہے. اور مجھے یہی خوشی تھی کہ جو میں کر رہا تھا وہ ٹارگٹ میں نے اچیو کر لیا اور میرا جو کوالٹی ہے وہ ریکگنائز یہاں کی حکومت کر چکی ہے. لیکن اس سے بڑھ کر جو ایکسٹرا لیئر آف ہیپینس میرے لیے تھا وہ یہی تھا کہ میری فیملی بھی مجھ سے خوش ہے, اور میری کمیونٹی اور میری جو ملک ہے جس سے میں تعلق رکھتا ہوں وہ سب مجھ پر ناز کر رہے ہیں, خوشی کر رہے ہیں, مبارک دے رہے ہیں. جیسے آپ لوگ ہیں اس کو ٹیلی وائز کر رہے ہیں, ایسی انٹرسٹ بھی تھی. اور اس سے بعد مبارکباد بہت آئی, اور میں سب کا شکر گزار ہوں کہ میرے ساتھ انہوں نے خوشی کی اس بات کی. اچھا یہ فرمائیے گا کہ آپ کو بی بی سی ایشیا ایوارڈ بھی ملا, آپ کو یہ ایوارڈ آپ کو اس وقت ایشین اچیورز ایوارڈ ملا ہے رات کو اسی لندن میں. اس کے علاوہ آپ کو کوین نے کون کون سے ایوارڈز دیے ہیں؟ جی, کوئین نے مجھے 2008 میں او بی ای دیا تھا, وہ اسی ریکگنیشن میں کہ میں بیرسٹر تھا اس ٹائم پر لیکن بلائنڈ ہونے کے باوجود, اور اس سے علاوہ میں اس سے جو والنٹری کام تھا وہ بھی کر رہا تھا. یہی نہیں کہ صرف میں بیرسٹر کا کام کر رہا تھا, اس سے علاوہ جو میں اسٹوڈنٹس کے لیے یا جو ڈس ایڈوانٹیج بیک گراؤنڈس سے تھے ان لوگوں کے ساتھ بھی کام کر رہا تھا اوور اینڈ ابو جو میرا ڈے جاب تھا. اس کی وجہ سے وہ ریکگنیشن ملا تھا, اور 2008 میں مجھے کوئین نے خود او بی ای دی تھی. آپ ڈربی کراؤن کورٹ میں کتنے دن بیٹھتے ہیں اور کوینٹری میں کتنے دن بیٹھتے ہیں؟ جی, تقریباً 140 دن جو ہے وہ تقریباً مہینے میں 10 دن بنتے ہیں ڈاربی میں, اور 5 دن جو ہیں وہ کامنٹری میں آتے ہیں. باقی جو 5 دن جو ہیں وہ میں وہ جو ریکارڈر کا کام جو میں بتا رہا تھا سینئر جج کا وہ کرتا ہوں. اچھا آپ فیصلہ کس طرح کرتے ہیں؟ 8 جج, یہ آپ کے کراؤن کورٹ کے اندر 8 جج بیٹھتے ہیں؟ جی, تقریباً 8 جج ہوتے ہیں لیکن ایک ساتھ نہیں بیٹھتے. ہم، ہر جج جو ہے وہ ایک ہی کیس ہی سنتا ہے, جی اور جو میں کیس ساری دن ایک دن کا کیس ہو 2 دن 5 دن جتنے ٹائم کا وہ کیس طے ہو چکا ہے وہ میں بیان سنتا ہوں. جو اس میں کاغذات ہوتا ہے وہ پڑھتا ہوں, جو بیرسٹر ہیں ان کے دلائلیں سنتا ہوں, سب کچھ پھر میں وہ مد نظر رکھ کر پھر میں وہ فیصلہ سناتا ہوں کہ انصاف اور قانون کے مطابق یہ فیصلہ ہے. اچھا برطانیہ کا معاشرہ اس میں کہتے ہیں کہ یہ اس لیے مضبوط ہے کہ یہاں پر جسٹس سسٹم یا قانون جو ہے اسی طرح اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے جس طرح کے لکھا ہوا ہے کتابوں میں. اگر اسی سسٹم کو پاکستان کے جو جسٹس سسٹم سے آپ کمپیئر کرتے ہیں تو کتنا فرق ہے, یا دنیا کے باقی ملکوں کے ساتھ جو ہے اگر کمپیئر کرتے ہیں تو کتنا فرق ہے؟ اور خاص کر کے جب عدالتیں آزادانہ طور پر اس طرح کے فیصلے کرتی ہوں, آپ جیسے جج انصاف پر مبنی فیصلے سناتے ہوں, تو اس کا مجموعی طور پر عوام پر یا پبلک پر یا اس ملک پر کیا اثر پڑتا ہے؟ دیکھو بات یہ ہے خوبی اس ملک کی کہ ہمارا جو لیگل سسٹم ہے وہ سب سے پرانا ہے دنیا میں, اور اس سے کچھ فائدے آتے ہیں کہ اسٹیبلش سسٹم جو ہے ہم نے ایکسپورٹ کیا ہے. یہ سسٹم پاکستان, انڈیا, بنگلہ دیش جو ہے وہ یہاں کے قانون پر چلتے ہیں, اور بات یہ ہے کہ وہاں کا جو قانون ہے جس طریقے سے وہ ڈیولپ ہوا ہے 1947 سے, اور یہاں کا جو قانون ڈیولپ ہوا ہے 1947 سے وہ الگ ہے, کیونکہ ہماری سپیڈز الگ ہیں, ہمارے بیک گراؤنڈز الگ ہیں. ہم یہاں یورپین جو سسٹم ہے اس کو ہم نے اپنایا تھا, اس کی وجہ سے ہمارے جو قانون ہے یہاں کا اس میں یورپین انفلوئنس کافی ہے, اور جو انڈین سب کانٹیننٹ میں قانون ہے وہ ان میں انڈین جو یورپین انفلوئنسز نہیں ہیں, اس وجہ سے الگ ہیں. لیکن بنیادی بات برابر ہے سبھی ملکوں میں کہ قانون پر اگر عمل ہو, کنسسٹنسی ہو, کہ ہر آدمی کو یہی توقع ہونی چاہیے کہ قانون کے سامنے مجھے فیئرنس ملے گا, مجھے جسٹس اور انصاف ملے گا. اسی خیالات اور بنیاد کے اوپر سوسائٹی بہت ہی درست ہو سکتی ہے کہ ہر آدمی کو یہ ہوگا
کہ اگر میرے ساتھ کوئی غلطی ہو، اگر مجھ سے بھی کوئی غلطی ہو، میں انصاف کی توقع رکھ سکتا ہوں کورٹ سے، اور جج کو آزادی ہونی چاہیے کہ اس انصاف پر اترے۔ اچھا، جیسا آپ یہ فرمائیے گا کہ یہ آپ جو فیصلے دیتے ہیں، قتل کا مقدمہ ہو، سول ہو، یا کرپشن کا ہو، یا چوری کا ہو، یا کوئی مائنر جیسے معاملات ہوتے ہیں، اس میں فیصلے دیتے وقت آپ کو برطانیہ کی حکومت، برطانیہ کی فوج، برطانیہ کی اسٹیبلشمنٹ، یا برطانیہ کی کوئی لوکل جو گورنمنٹ ہوتی ہے، یا دوسرے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ کوئی پریشر بھی ڈالتے ہیں کبھی کہ یہ فیصلہ یوں نہیں یوں ہونا چاہیے، ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ کوئی اور جج بھی ہمارے فیصلے میں دخل اندازی نہیں کر سکتا۔ جو بیانات میرے سامنے تھے، جو بیانات میں نے سنے، ان پر میں ہی فیصلہ دے سکتا ہوں، اور کسی کو حق نہیں ہے اس میں دخل اندازی کرنے کی۔ یہاں تک کہ کوئی اور جج بھی نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے یہ کیا کیا، کیسے کیا، کیونکہ ان نے وہ بیان نہیں سنا جو میں نے سنا، ان نے وہ دلائلیں نہیں سنی جو میں نے سنی۔ جو کیس میرے سامنے تھا وہ میرا کیس ہے، میں ہی اس پر فیصلہ سنا سکتا ہوں۔ تو یہاں کی عدالتیں اور پولیس بالکل آزاد ہے، یعنی کہ جوڈیشری بالکل آزاد ہے، اور ایسا ہی عمل درآمد ہوتا ہے جیسے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور جو آپ کے سامنے مقدمہ پیش ہوتا ہے اس کی بنیاد پر آپ فیصلہ دیتے ہیں۔ اس میں حکومت ناراض ہو، یا مدعی ناراض ہو، یا مدعا علیہ ناراض ہو، اس کا کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا۔ نہیں، کوئی لحاظ نہیں رکھا جاتا، لیکن سوسائٹی کا ہم ہمیشہ خیال رکھتے ہیں کہ لوگوں کی کیا توقع ہے ہم تک، کہ ہم کیا کریں گے، اور سوسائٹی کی ضروریات کیا ہے ابھی۔ کیونکہ میں سول اور فیملی کیسز کرتا ہوں، اور سوسائٹی کے جو ایکسپیکٹیشنز ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ ہر بات جو ہے وہ بک میں اس کا جواب نہیں ہوتا، اس میں انسانیت بھی اور انصاف جو ہے وہ بھی سامنے آنا پڑتا ہے، اور پھر فیصلہ درست اور کمپلیٹ ہوتا ہے۔ لہٰذا جو سوسائٹیز کے ایکسپیکٹیشنز ہیں، مورلز ہیں، جو ایکسیپٹڈ پریکٹسز ہیں، وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ یہ سب کچھ ہم مد نظر رکھتے ہیں جب فیصلہ کرتے ہیں۔ ایسا بھی ہوا کہ کبھی آپ نے یہ کہا ہو کہ یہ جو کیس ہے اس کا میں فیصلہ نہیں دوں گا، میں اس کیس کو نہیں سنوں گا چونکہ یہ اس میں میرا کوئی پرسنل پرابلم ہے، ایسا ہوتا ہے کہ آپ ریفیوز کر سکتے ہیں؟ میں ریفیوز کر سکتا ہوں۔ دیکھو، اگر کوئی مسئلہ ایسا ہو کہ میں منڈے کورٹ میں جاؤں، اور کوئی سول کیس میرے سامنے آئے، جیسے کار ایکسیڈنٹ کا ہوتا ہے کہ کس کا فالٹ ہے، اور آپ کا ہی کیس ہو، تو میں وہ نہیں سن سکتا، کیونکہ میں پھر میں یہ آپ کو جانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں آپ کو، ویکینڈ ہم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یہ نہیں میں سن سکتا، کیونکہ آپ کی اور دوسرے پارٹی کی یہ توقع ہے اور ایکسپیکٹیشن ہے کہ یہ انصاف اور فیئرنس اور انڈیپینڈنس سے فیصلہ ہوگا۔ تو پھر وہ اگر جو میں فیصلہ دوں گا، شاید وہ آپ کا فیصلہ بنتا ہے، وہ آپ کا، اگر میں آپ کے حق میں فیصلہ کروں گا، لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ وہ ثبوت کہہ رہا تھا، قانون کہہ رہا تھا، وہ کہیں گے وہ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ویکینڈ میں، شاید اسی لیے کیا ہے۔ اچھا، جہاں پر پرسنل کسی سے دوستی ہو یا پرسنل کوئی ایشو ہے، وہ فیصلہ فیملی ممبر ہو، اس کا کیس آپ نہیں سن سکتے۔ ان آل دیٹ سارٹ آف کیسز، آر یو اے میرڈ مین اینڈ یو ہیو اے چلڈرن؟ I am married. I have 5 children, all girls, and they make my life complete. اچھا، آپ کی جو زندگی ہے اس میں فیملی کا کوئی پرابلم نہیں ہوتا، یعنی کہ فیملی از ویری ہیپی، وائف از ویری ہیپی، اینڈ یو ہیپیلی لیونگ اے میرڈ مین؟ Yes, well, that's been my solid foundation, because I got married very young before I went to university, and because my wife has been there throughout, she has seen what I have had to do to get where I am, and she understands everything completely. She hasn't joined my life at a later stage and then has to adjust or understand. She's been there from the very beginning and seen my life develop. اچھا، عدلیہ، عدالتیں، پولیس اور عوام، پارلیمنٹ، ان کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ ان کا تعلق یہی ہے کہ ہر آدمی کا اپنا اپنا کردار ہے، وہ سب کو وہ ادا کرنا پڑتا ہے، ڈیوٹیز ہے۔ اپنی اپنی ڈیوٹیز ہے الگ الگ، اور ایک کو دوسرے کی دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے، اور ہر نہیں کرنی نہیں چاہیے، کیا ہوتی ہے یہاں پہ یو کے میں؟ نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، اور کیونکہ اسی وجہ سے سب ایک ساتھ چلتے ہیں، اور اسی لیے سوسائٹی کا نظام چلتا ہے۔ پولیس کا کام ہے کہ جو غلط کرتا ہے اس کو گرفتار کریں اور کورٹ کے سامنے پیش کریں،
کورٹ کا کام بنتا ہے کہ ثبوت کو دیکھو کہ واقعہ ہی یہ مجرم ہے یا کسی اور کی بنا وجہ یہاں ہے، اور اس سے آگے حکومت کا کام ہے کہ جو فیصلہ جج کرے کہ اس آدمی کو کمیونٹی سروس ہونی چاہیے یا ان لوگوں کے جو بچے ہیں ان کو کیئر میں لیا جائے یا اڈاپٹ کیا جائے، وہ فیسلٹیز حکومت کو فراہم کرنی پڑتی ہے۔ اس وقت آپ کو پاکستان اور اہل پاکستان سن رہے ہیں، برطانیہ میں بھی سنیں گے آپ کو، پاکستان میں بھی سنیں گے، ایسے لوگ جو کسی وجہ سے معذور ہیں، خاص کر کے ان کو آنکھوں کی روشنائی یا مطلب اس سے محروم ہیں، ان کے لیے یا جو سماج سے محروم ہیں، ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا؟ میری درخواست یہی ہے کہ کبھی بھی ایسے آدمی کو انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے، ان کو یہ موقع دینا چاہیے کہ جہاں تک وہ جا سکتے ہیں ان کو موقع دو کہ وہ جائیں، اور اس طریقے سے کہ یہ نہیں کہ کسی کو فورس کرنا چاہیے، لیکن ان کو انکریجمنٹ دو، ان کو سپورٹ دو، ان کو یہ کہہ دو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جہاں تک آپ جائیں گے ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، اگر آپ کی ضرورت یہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کنگ یونیورسٹی میں جائیں ہم جائیں گے، اگر آپ کی یہ ضروریات ہے کہ ہم آپ کے لیے کچھ ایکسٹرا فائنینشیل سپورٹ دیں وہ بھی ہم کرنے کے لیے تیار ہیں، جو کچھ فیملی کر سکتی ہے ان کو کرنی چاہیے۔ والدین کو یہی ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان کی اولاد کے مفاد کے لیے یہی سب سے بڑی بہتر بات بہتر ہوتی ہے، چیز ہے جی۔ بہتر چیز ہے۔ اچھا، کریڈٹ گوز ٹو دی گورنمنٹ آف یونائٹڈ کنگڈم، جہاں اکنامکلی آپ کو سپورٹ کیا گیا، کریڈٹ گوز ٹو یور پیرنٹس جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا، کریڈٹ گوز ٹو یور اون پیشن، یو آر پیشنیٹ اباؤٹ یور ایجوکیشن، اس کے علاوہ واٹ ایلس نیڈ ٹو بی سیڈ؟ I think the prayers of your elders, it's very important to remain disciplined and focused about who you are. If you're true to your background and your values and your religious teachings, it will keep you on the straight path and it will keep you on the right path, and the Almighty rewards those who respect His rules. تھینک یو ویری مچ جسٹس محمد فیاض افضل OBE۔ یہ ناظرین اسی طرح کے وہ شخصیات جو ہمارے پاکستان سے تعلق رکھتی ہیں، یہاں پر برطانیہ میں جب پاکستانی آئے تو مزدوری محنت کرنے کے لیے یہاں پر آئے تھے، لیکن ان کی دوسری تیسری نوجوان نسل جو ہے وہ جوان ہو چکی ہے اور یہاں کے اداروں میں اپنے فرائض منصبی سر انجام دے رہی ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ حافظ۔